جہاں تک فضائل کی بات ہے تو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کے بارے میں خود فرمایا، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، سب سے پہلا گھر لوگوں کی عبادت کے لیے جو بنایا گیا وہ ہے جو مکہ کے اندر ہے، برکت والا ہے، ہدایت والا ہے۔ مکہ کے معنی عربی زبان میں آتے ہیں ناف کے۔ جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو ناف کے ذریعے سے بچے کو غذا ملتی ہے۔ مکہ المکرمہ ایک ایسا شہر ہے دنیا کے اندر جہاں سے ساری دنیا کے انسانوں کو روحانی اعتبار سے غذا ملتی ہے، اس لیے اس کو مکہ کہتے ہیں۔ اور حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی بندہ بیت اللہ کی زیارت کے لیے نکلے گا، کہیں سے بھی آئے، اور حج کے لیے آئے یا عمرے کے لیے آئے، اگر وہ راستے میں فوت ہو جاتا ہے، مر جاتا ہے، اللہ اس کی مغفرت فرمائے گا، اور اگر حج عمرہ کر کے صحیح سالم اپنے گھر کو لوٹ جاتا ہے تو اجر و ثواب کے ساتھ لوٹے گا، خالی ہاتھ نہیں لوٹے گا۔ بیت اللہ میرے دوستو عزیزو، یہ ایک اللہ تعالیٰ کا ایسا گھر کہ اس کو اگر انسان صرف دیکھتا رہے، دیکھنے کا بھی ثواب ملتا ہے۔ ایک ایسا گھر کہ اگر انسان محبت کے ساتھ، ایمانی جذبے کے ساتھ بیٹھ کر غور سے اس کو دیکھتا رہے تو دیکھنے سے ہی ایمان تازہ ہوتا ہے، ایمان کے اندر نور آنا شروع ہوتا ہے، دل کے اندر نورانی کیفیات پیدا ہونے شروع ہوتی ہیں۔ اس بیت اللہ کا طواف یاد رکھیے، باہر سے آنے والوں کے لیے فرض عبادت کے بعد سب سے افضل عبادت یہ ہے کہ باہر سے آنے والے لوگ بیت اللہ کا کثرت کے ساتھ طواف کریں، کیونکہ جو لوگ وہاں کے رہنے والے ہیں وہ تو جب چاہیں طواف کر سکتے ہیں۔ ہم جیسوں کو تو زندگی میں ایک دو بار ہی موقع ملتا ہے، اس لیے ہم جیسوں کے لیے فرض عبادت کے بعد نفلی اعمال میں سب سے افضل عمل یہ ہے کہ کثرت کے ساتھ بیت اللہ کے چکر لگائیں۔ اور بعض علماء نے لکھا کہ زیادہ عمرے کرنے سے بھی بہتر یہ ہے کہ بیت اللہ کے زیادہ چکر لگائے جائیں، کثرت کے ساتھ بیت اللہ کا طواف کیا جائے۔ یہ جو حج ہے میرے دوستو عزیزو، یہ ایک عاشقانہ عبادت، عاشقانہ عبادت۔ یہاں پر دیکھو، جب لوگ حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا حکم، دیوانے بن کر آؤ اور عاشق بن کر آؤ، دیوانوں کی طرح پراگندہ حال، پراگندہ بال، اور ایسے بن کر آؤ جیسے کہ تمہیں دنیا و ما فیہا کی کوئی خبر نہیں۔ چنانچہ اللہ نے حکم بھی ایسے ہی لگائے، تم یہاں سلے ہوئے کپڑے نہیں پہن سکتے، جوتے نہیں پہن سکتے، بالوں کو نہیں کٹا سکتے، ناخن نہیں کاٹ سکتے، خوشبو نہیں لگا سکتے، جوتے نہیں پہن سکتے۔ ایسے احکام دیے تاکہ لگے کہ ہاں واقعی اللہ کے دیوانے، اللہ کے عاشق۔ اور پھر بیت اللہ کے چکر لگاؤ دیوانوں کی طرح، پروانوں کی طرح، صفا مروہ کے درمیان دوڑ لگاؤ، ملتزم پر پاگلوں کی طرح چمٹ چمٹ کر مجھ سے دعائیں مانگو، اور پھر مینا کی طرف نکل جاؤ، عرفات کی طرف نکل جاؤ، جنگل میں نکل جاؤ اور اللہ اللہ کرتے پھرو۔ ایسے ایسے احکام اللہ نے دے تو یہ عاشقانہ عبادت، حج کی عبادت، عمرے کی عبادت، عاشقانہ عبادت۔ اور یاد رکھیں میرے دوستو عزیزو، طواف کی عبادت صرف وہیں ادا کی جا سکتی ہے، اس کے علاوہ دنیا میں کہیں بھی یہ عبادت انجام نہیں دی جا سکتی۔ وہ لوگ بے وقوف ہیں جو قبروں کا طواف کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم طواف کر رہے ہیں، اور وہ لوگ بے وقوف ہیں جو روضہ رسول کی تصویر بنا کر یا کعبۃ اللہ کی تصویر بنا کر اس کے چکر لگا کر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بیت اللہ کے چکر لگاتے ہیں، بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں۔ یاد رکھیں، دنیا میں کعبہ صرف ایک ہے اور دنیا میں روضہ رسول اللہ صرف ایک ہے، ان کا کوئی بھی متبادل نہیں بن سکتا۔ کوئی بھی تصویر، کوئی بھی گھر روضہ رسول اللہ کا بدل نہیں ہو سکتا، اور کوئی بھی تصویر، کوئی بھی گھر بیت اللہ کا متبادل نہیں ہو سکتا۔ اس لیے طواف کی عبادت صرف وہی